زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر اللہ نے کتنی سخت وعید قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے، قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ نے قرآن کے اندر سختی کے طور پر بیان فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو روک کر رکھتے ہیں اور وہ اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو جو لوگ زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام نہیں کرتے باوجود استطاعت اور قوت کے، اور زکوٰۃ نکالنے سے اعراض کرتے ہیں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کو سخت سے سخت دردناک عذاب کی خوشخبری دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دردناک عذاب کی تفصیل اللہ نے دوسری آیت کے اندر بیان فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم وذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونا اور چاندی جو تم نے گاڑ کر رکھا ہے، جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، یہ جو تم نے مال جمع کر کے رکھا، اس مال کو جہنم کے آگ سے تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد میں اس مال سے، تپے ہوئے مال سے تمہاری پیشانیوں کو، تمہارے پہلوں کو اور تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا، اور تمہارے سے کہا جائے گا کہ لو چکھو، اس کا مزہ چکھو، یہ وہی مال ہے جو تم نے دنیا کے اندر گاڑ کر رکھا تھا، دنیا کے اندر تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب یہاں پر تم اس کا مزہ چکھ لو۔ تو میرے دوستو، یہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر اللہ نے اتنی سختی کے ساتھ میں وعید قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، اور یہ دو آیتیں نہیں بلکہ قرآن کے اندر اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اعراض کرنے کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ پر فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ بربادی اور ہلاکت اور دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے جو عیب نکالنے والا اور تانا دینے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو مال کو جمع کر رہے ہیں اور مال کو جمع کر کر کے وہ رات کو اس کی گنتی کرتے ہیں اور گن کر اس کو رکھ رہے ہیں، کتنا اس مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، کتنا وہ بڑھ رہا ہے، اور اپنی اس گنتی کرنے سے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال جس کو وہ گن کر رکھ رہے ہیں، جس کو وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، یہ مال ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کلا، ہرگز ایسا نہیں، کلا لینبذن فی الحطمہ، بلکہ یہ مال جو یہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جو یہ اپنے پاس میں گن کر رکھ رہے ہیں، یہ مال ان کو رون دینے والی آگ کے اندر پہنچا کر رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ روندنے والی آگ کیا ہے؟ وہ روندنے والی آگ نار اللہ الموقدہ، وہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، کسی بندوں کی سلگائی ہوئی آگ نہیں ہے۔ کہ اگر دنیا کی سلگائی ہوئی آگ ہو جو پانی سے بجھ جائے یا مٹی سے بجھ جائے یا کسی اور فائر بریگیڈ سے بجھ جائے، یہ تو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، جلائی ہوئی آگ ہے، جو انسانوں کے دل اور جگر تک پہنچ کر رہے گی۔ میرے دوستو، یہ آدمی غور کرے کہ زکوٰۃ نہ دینے کے اوپر اتنی سخت وعیدیں ہیں، کہ آدمی یہ غور کرے کہ یہ مال جو ہم جمع کر رہے ہیں اور یہ مال جو ہمارے پاس میں آ رہا ہے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے آ رہا ہے، چاہے وہ ملازمت کے ذریعے سے آ رہا ہے، چاہے وہ زراعت کے ذریعے سے آ رہا ہے، چاہے وہ کاشتکاری کے ذریعے سے آ رہا ہے یا کسی اور ذریعے سے آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا بندے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے بازوؤں سے اس مال کو جمع کر سکتا ہے؟ بلکہ اللہ کا یہ ایک حکیمانہ اصول ہے، نظام ہے کہ اللہ نے یہ تمام ترتیب بندے کو رزق پہنچانے کا ذریعہ و سبب بنایا ہے۔
آدمی دکان کھول کر بیٹھ رہا ہے، سوچ رہا ہے میرے پاس میں گاہک آ رہا ہے، میں سودا بیچ رہا ہوں اور وہ پیسے دے رہا ہے، میں مال دے رہا ہوں، اور تو اس لین دین کے ذریعے سے میرے پاس میں پیسے آ رہے ہیں۔ بلکہ بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو گاہک آ رہا ہے یہ کون بھیج رہا ہے، یہ پیسے جو لے کر آ رہا ہے یہ کون لے کر بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے کہ اللہ نے ایک بندے کی حاجت کے لیے دوسرے بندے کو تیار کیا ہے، ایک کی حاجت دوسرے کے ذریعے سے پوری کی جا رہی ہے، ایک کی ضرورت دوسرے کے ذریعے سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ ایک دکان کھول کر سامان بیچ رہا ہے، دوسرے کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈالی کہ جاؤ تم دکان والے سامان لے کر آؤ۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو میرے دوستو، یہ زکوٰۃ والا جو مسئلہ ہے، جو آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے بارے میں اللہ نے سخت وعید بیان فرمائی، اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے، زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے ایک نظام بنایا، ایک ترتیب بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو ٹیکس وغیرہ تصور کرنے والوں کے ساتھ میں اخلاقی اور انسانی اعتبار سے بائیکاٹ کیا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر یہ بات واضح کر دی کہ جو مذہب اسلام کے اندر اس کے نظام کے خلاف کوئی عمل کرے گا وہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ زکوٰۃ ایک شخصی فریضہ نہیں ہے کہ نماز کی طرح افراد تک محدود ہو، بلکہ یہ زکوٰۃ ایک اجتماعی اور قومی اور ملکی اور ملی مسئلہ ہے، جس سے اعراض کرنا پوری قوم کو نقصان پہنچانا ہے، پورے معاشرے کو نقصان پہنچانا ہے، بلکہ تمام معاشرے کے نقصانات کے مترادف ہے، اور ایسا نقصان کہ جس کی تلافی عمل کے ذریعے سے ناممکن ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پڑوسی آدمی جب اپنے پڑوس کے گھر کے اندر سے لذیذ کھانوں کی خوشبوؤں کو سونگھتا ہے تو اس کی فقر و فاقے کی مصیبت کس قدر المناک بن جاتی ہے۔ جب وہ معاشرے کے اندر لوگوں کو عمدہ لباس کے اندر دیکھتا ہے تو وہ اپنے لگے ہوئے پیوند اور میل کچیل والے کپڑوں سے اس کو کتنی اذیت پہنچتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی تشریح کے طور پر یوں بیان فرمایا، قاد الفقر ان یکون کفر، کہ فقر و فاقہ ایک مسلمان کو کفر کی لعنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ ایک فرضی نصاب ہے، زکوٰۃ اصلاح ملت ہے، اصلاح معاشرہ ہے، اصلاح حال ہے، اصلاح مذہب ہے، یہ ایک اصولی نظام ہے۔ اس لیے ہمیں اس نظام کو باقی رکھنا ہے، اور نظام کو اگر ہم باقی رکھیں گے تو پھر وہ بات پیدا ہوگی جو مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ اگر آج کے دور کے اندر اگر مسلمان اپنے زکوٰۃ نکالنے کے معاملے کو ہی، صرف زکوٰۃ کے معاملے کو ہی قرآن کے احکام کے مطابق درست کر لے تو مسلمانوں کی تمام مصیبتیں، تمام مشکلات خود بخود حل ہو جائے گی۔ لیکن آج کا مسلمان زکوٰۃ نکالنا اور قرآن کے احکام کے مطابق چلنا بالکل آج کے مسلمان نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کے احکام کی تکمیل کرنا مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نکال بھی رہے ہیں ان کا کوئی اثر، کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کریں، اور اپنا حساب جوڑ کر جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور مال کے اوپر جو فریضہ عائد کیا ہے یعنی زکوٰۃ نکالنا، اس کو زکوٰۃ دیں، اس کو زکوٰۃ نکال کر زکوٰۃ ادا کریں، مصارفین کے پاس میں زکوٰۃ کو پہنچائے۔ اور مصارف کے اندر مدارس بھی بہترین مصرف ہے، مدارس کے اندر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے اور دینی امور کے اوپر معاونت بھی ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اکثر رقم مدارس کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ نبوت کے بعد میں، نبوت کے درجے کے بعد میں جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ علم نبوت حاصل کرنے والوں کا درجہ ہے۔ اس لیے وہ اپنا مال معلمین اور متعلمین کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے تاکہ دین کی معاونت ہو جائے، دین کی مدد ہو جائے اور حصول علم کے راہیں آسان ہو جائے۔